नाज़रीन, चीन और पाकिस्तान की दोस्ती यकीनन हिमालय से ऊंची है, यकीनन समंदर से गहरी है, यकीनन शहद से मीठी है, लेकिन किसी भी तरीके से पाकिस्तानी कानून से बालातर नहीं है। लेकिन ऐसा होते हुए हमें किसी भी तरीके से नजर नहीं आ रहा। चीनी बाशिंदे बारहा पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के ही कानून की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस की बार बार बेहुरमती करते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं से भी कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाता जिसको इबरतनाक बनाया जाए और ये बताया जाए कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान के कानून का निफाज होगा। इस महीने 4 अप्रैल 2018 को एक ऐसी लड़ाई सामने आई जो कि सोशल मीडिया के हर पोस्ट की जीनत बन गई और तमाम जगह पर टॉप ट्रेंड बनता हुआ नजर आया, जिसके अंदर कुछ चीनी बाशिंदे जो कि इंजीनियर्स थे, कबीरवाला के इलाके में एक कैंप साइट मोटरवे पे काम करते हुए पुलिस से उनकी हाथापाई हो गई। वो पुलिस से लड़ पड़े और इस लड़ाई में इस हद तक चले गए कि पुलिस की मोबाइल पर चढ़कर धमकियां देना, वहां मौजूद सिटीजन्स को जदोकोब करना एक मामूल की सी सूरत हाल नजर आई। जैसे चीनी बाशिंदों के लिए ये कोई खास बात या कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं है जिससे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में किसी भी तरीके से खलल आ सके। ऐसा होता रहा, लोग वीडियो बनाते रहे और ऐसे में ही एक चीनी बाशिंदा आगे बढ़कर उस वीडियो बनाने वाले शख्स की तरफ अटैक करने लगा, जहां से मामला और बढ़ गया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, पुलिस मोबाइल में बैठी रही और शहरियों ने अपने हाथ में फिर ये लिया। और फिर वो जो हम रोना रोते हैं कि मॉब कल्चर पाकिस्तान में क्यों फरोग पा रहा है, उसने एक बार फिर फरोग लिया। लेकिन ये वाकया पहली दफा नहीं कि चीनी बाशिंदों ने पुलिस के ऊपर इस तरह से तशद्दुद करने की कोशिश की हो। इससे पहले भी शुजाबाद के करीब एक कैंप था 2006 के अंदर, इसी तरह चीनी इंजीनियर्स ने पुलिस के साथ लड़ाई की और उसके बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि चीनी बाशिंदे ये सबक सीखें कि इसके बाद अगर हमने पाकिस्तान का कानून तोड़ा तो फिर कोई ना कोई सजा जरूर सामने आएगी। लेकिन एक फहरिस्त है, एक लंबी फहरिस्त है मेरे सामने जो चीनी बाशिंदों की कानून शिकनी की है, जिसके अंदर 28 जून 2016 के अंदर एटीएम मशीन का डाटा चोरी करते हुए एक चीनी बाशिंदा पकड़ा गया। उसके बाद फिर 21 मार्च 2017 आया और कराची से दो चीनी बाशिंदे गिरफ्तार किए गए। 13 जुलाई 2017 को फर्द जुर्म आयद होती है और 2 अफराद पे ये फर्द जुर्म आयद की जाती है। फिर दिसंबर 2017 आता है और जाली क्लियरेंस दस्तावेजात की वजह से एक चीनी बाशिंदे को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों को एक लंबी फहरिस्त नजर आती है, स्किमिंग करते हुए, एटीएम से पैसे चुराते हुए, डाटा चुराते हुए। तकरीबन 559 मेरे पास जो फिगर्स हैं, 559 ऐसे अकाउंट्स हैं जिससे इन्होंने डाटा चोरी किया। तकरीबन 10 मिलियन रुपए के करीब बनता है, ये अमाउंट बनती है पाकिस्तानी शहरियों की मेहनत से कमाई हुई। हम सीपेक चाहते हैं, हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन हम किसी भी तरीके से एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी जन्म लेते हुए नहीं देखना चाहते। इसका सद्देबाब कैसे कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद मैं अपने पैनलिस्ट का भी आपसे तारुफ करवाऊंगी। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मैं अर्ज कर रही थी कि पाकिस्तान जरूर ये चाहता है कि पाकिस्तान में तरक्की हो, इकोनॉमिकली तरक्की हो और साथ ही साथ सोसाइटी वाइज तरक्की हो, लेकिन किसी भी तरीके से पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि एक बार फिर गुलामी के अंदर धकेल दिया जाए। ये भी नहीं चाहते किसी भी तरीके से कि चीनी बाशिंदे आकर पाकिस्तान के कानून का मजाक उड़ाए। इसके लिए सबसे पहले तो हमें खुद सही होना पड़ेगा कि हम अपने कानून को के निफाज किस तरीके से करते हैं। क्या कानून के नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो इतने ताकतवर हैं या इतनी हिम्मत रखते हैं कि चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन यहाँ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर ये साफ साफ बात कही गई है कि तमाम कसूर चीनी बाशिंदों का था। चीनी बाशिंदों ने इस तरीके से लड़ाई करना स्टार्ट की, जहां सिक्योरिटी के बगैर नहीं जा सकते थे उन्होंने सिक्योरिटी के बगैर जाने की कोशिश की और उसके बाद फिर पुलिस से हाथापाई करने की कोशिश की गई। ये भी सिफारिश की गई है कि इनको भेज लिया जाए वापस चीन में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ट्रायल किया जाए और उसी तरीके से सजा दी जाए जिस तरह एक आम शहरी को दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमीन पे इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं रऊफ हसन साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, दो टोक बात करते हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और साफ गो हैं। शाहिद लतीफ साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, डिफेंस के मामलात के ऊपर भी गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ साहब, आपने ज्वाइन किया।
ہمارے ساتھ وسیم بادامی صاحب ہیں کراچی سے. وسیم بادامی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, اینکر پرسن ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, معصومانہ سوالات ان کے بڑے فیمس ہیں. آج ہم ذرا ان کے سامنے معصومانہ سوالات رکھ دیں گے کچھ, لیکن سب سے پہلے مارشل شاہد لطیف صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. پاکستان یقیناً شاہد لطیف صاحب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں, کوئی باشندہ سی پیک کے خلاف نہیں ہے, کوئی شہری پاکستان کا سی پیک کے خلاف نہیں ہے, تمام کے تمام لوگ چاہتے ہیں کہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. لیکن اس کے لیے ہمیں قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ ہمیں سیلف ریسپیکٹ اپنی جو ہے وہ دے دینی پڑے گی چینیوں کو. کیا ہماری پولیس کی, اور اسپیشلی پولیس وردی میں ہوتے ہوئے اس کی کوئی عزت نہیں ہے؟ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر اتنی ہیو اینڈ کرائے جو سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے, اور حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ایز سچ ڈراسٹک قدم نہیں اٹھایا گیا. دیکھیں, جب بھی دو ملکوں کے درمیان کسی قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کی باقاعدہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھی جاتی ہیں, جس کو آپ ٹی او آرز کہہ سکتے ہیں, ٹرمز آف ریفرنس ہیں, اور اس کے تحت دونوں جو سائڈز ہیں وہ پابند ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا گیا اس کی جو ہے اس کو فالو کرنا ان دونوں کی ذمہ داری ہوا کرتا ہے. میں خود چین کے ساتھ کوئی 7-8 سال JF-17 کے سلسلے میں کام کر چکا. ہمارا ان کے ساتھ کانٹریکٹ تھا اور ہم پابند تھے کہ جو اس کے اندر جو شرائط لکھ دی گئیں ان کے ہم پابند تھے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو سوچ سے بالا تر بات ہے کہ جو اس کے اندر لکھا جائے اور جو وہاں کے رولز ریگولیشنز ہوں, جو وہاں کے قواعد و ضوابط ہوں, اور جو وہاں کے قوانین ہوں, ان کو کوئی توڑنے کی جرات کرے. یہ تو بالکل سوچ سے کہیں دور اور بالا تر بات ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ قوانین اور یہ جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں ان کا ڈسپلن انفورس کرنا ہے, لاگو جن کے ذریعے ہونا ہے, کیا ان کو اتنی ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے کہ وہ یہ سارا کام کروائیں؟ اور اگر ان کو چھوٹ ہے اور کام کوئی نہیں کر رہا تو فوری طور پر اس کی جو سزا ہے اسے ملنی چاہیے. اور یہ سوچ ہمیں ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ ہم نے سی پیک کا کانٹریکٹ کیا کر لیا, ہم کسی کے محکوم ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سی پیک میں باقاعدہ چین کے اپنے بے شمار فوائد ہیں. ہمارے ملک کے اندر یہ تاثر قائم کیا جا رہا ہے کہ جی سی پیک ایک بہت بڑا احسان ہے. ایسا نہیں ہے. سی پیک جو ہے اس میں دونوں ممالک کے میوچول بینیفٹس ہیں. چائنا کی اتنی ہی بڑی ضرورت ہے جتنی پاکستان کی ہے, اس کے باقاعدہ قواعد و ضوابط ہیں جس کے تحت ہم نے سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے. مگر سی پیک کے بارے میں ہمیں کتنی ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر آج بھی سوالیہ نشان ہیں. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ سی پیک کے بارے میں جو قرضہ آپ نے کمرشل لون لیا وہ کس ریٹ پر لیا, وہ آپ نے کس طرح لیا, کتنا لیا, کیسے ادا ہوگا, اور اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. میں بالکل اس پوائنٹ کی طرف آؤں گی شاید صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی ڈیٹیلز ہی نہیں پتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹی او آرز ہے کیا, تمام چیزیں پارلیمنٹ کے سامنے نہیں رکھی گئی. لیکن اس کی طرف میں ذرا بعد میں آؤں گی. میں ذرا قانون نافذ کرنے کی بات کر رہی تھی, تو رؤف حسن صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. قانون نافذ کرنا یا اس کے نفاذ کو, اس کے اطلاق کو میک شور کرنا, یہ تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے نا, یہ چینیوں کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر انہوں نے قانون توڑا تو اگر ہمارا کوئی شہری دبئی جاتا ہے, کہیں اور جاتا ہے, کسی بھی ملک جاتا ہے, تو وہ اسی طریقے سے اسی طرح قانون کا نفاذ دیکھتا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ میں جب امریکہ گیا تو میں نے ان کے قوانین کے مطابق سیکیورٹی چیک کروایا اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہاں دیکھ لیجئے ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ دیکھ لیجئے, قانون توڑا, 2 نوجوانوں کو مارا, چلا گیا, اور ڈپلومیٹک امیونٹی کی وجہ سے آج ایک امریکی ڈپلومیٹ کے گاڑی کے ٹکراؤ سے ایک نوجوان جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اس کے 12ویں میں بھی یہی ہوا, اس کی بھی FIR ابھی تک نہیں کٹی, اس لیے کیونکہ اس کو بھی ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. اب یہ جو چینی لوگ ہیں یہ تو بہت سارے ہیں نا, یہ تو ہمارے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں, یہ تو یہاں انویسٹ کر رہے ہیں, ان کو بھی ہم اسی طریقے سے جانے دیں گے. پاکستان میں بچے گا کون جس کے اوپر قانون کا نفاذ ہونا؟ انیکا تھوڑا سا وقت دیجیے گا, 3 ایسپیکٹس میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. میرا خیال باقی لوگوں سے بھی آپ کامنٹ لیجیے گا. ایک کے اوپر تو میرا خیال شاہد لطیف صاحب نے کافی حد تک بات کر بھی دی ہے, میں اس میں اتنا وقت نہیں لوں گا. ٹی او آرز جو ہوتے ہیں اس میں صرف اتنی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے پاکستان کے لیے بھی اور چائنا کے لیے بھی. اور جو چینی یہاں آئے ہیں وہ اسپیشل سیکیورٹی ارینجمنٹس کے تحت یہاں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے خود ڈیمانڈ کیا تھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے, اور پاکستان کی فوج ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ
کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتی ہے. وہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ پاکستان کی پولیس کے پاس ہوتی ہے. سو یہ ایبسلوٹلی وائٹل ہے کہ دونوں سائڈس, پاکستان ان ٹرمز آف پرووائڈنگ سیکورٹی ٹو دا چائنیز اینڈ چائنیز ان ٹرمز آف اوبیئنگ دا TORs جو کہ ان پلیس ہونے چاہیے اور ڈیفینیٹلی ہوں گے. اور اگر وہاں وائلیشن ہوئی ہے, جیسا کہ آپ نے اس انکوائری رپورٹ کی بات کی ہے, اس انکوائری رپورٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو, یہ صرف ایک پہلے کانٹیکس میں بات کر رہا ہوں, اس کو فلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ 5 لوگوں کو پرسونا نان گراٹا ڈکلیئر کر کے آپ پاکستان سے نکالیے, وہ نکلنا چاہیے ان کو. اب دوسری بات آتی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بہت اچھا بیانیہ دیا اور کہا کہ بہت ساری آپ کے پاس مثالیں پڑی ہوئی ہیں, نہ صرف کہ چینیوں کی بلکہ اور بھی بہت سی نیشنلٹیز کی جو کہ پاکستان کے قانون کی عزت نہیں کرتے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے حکمران پاکستان کے قانون کی عزت کرتے ہیں کہ باہر والے لوگ عزت کریں؟ صحیح. ہم آج اس وقت اس موقع کے اوپر جس طریقے سے ہماری رولنگ ایلیٹ پاکستان کے قوانین کی برسر عام دھجیاں اڑا رہی ہے, پاکستان کے ان انسٹیٹیوشنز کو اپنی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں جو کہ قانون کے رکھوالے ہیں, اس کے بعد کیا ہم امید کر سکتے ہیں کہ جو باہر کے لوگ یہاں آتے ہیں وہ اس قانون کی رسپیکٹ کریں گے, عزت کریں گے؟ اور وہ کیوں کریں جب ہم خود نہیں کرتے؟ تیسری بات, ذہنیت. ہم لوگ غلامی سے نکل تو آئے ہیں لیکن صرف برائے نام نکلے ہیں. آج تک ہماری ذہنیت جو ہے وہ غلامانہ ہے, اور اس غلامانہ ذہنیت کی جو پرپیچویشن ہوئی ہے وہ اس لیے ہوئی ہے کہ ہم ریجنلی اور انٹرنیشنلی ٹوٹلی آئسولیٹڈ ہیں اس وقت. میں شاید لطیف صاحب کی بسط عزت اس بات سے ایگری نہیں کرتا جو کہ انہوں نے فرمائی تھی. پاکستان اس وقت آئسولیٹڈ ہے اور پاکستان ٹوٹلی ڈپینڈنٹ ہے چین کے اوپر. ڈیپینڈنس ہم لوگوں نے خود کریٹ کر لی نا, یہ ہمارے اپنی قصور ہے کہ ہم نے فورن منسٹر 4 سال نہیں بتایا. کہ اس وقت پاکستان کا اگر کوئی واحد دوست ہے 1-2 اور دوستوں کے علاوہ وہ چین ہے. پاکستان کا اکنامک فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے چین کے اوپر, پاکستان کی سالونسی ڈیپینڈ کرتی ہے چین کے اوپر. اور آئندہ 2-3 مہینوں میں جو فائنینشیل سچویشن بننے والی ہے انیکا, وہ بنے گی جب تو نظر آئے گا. تقریباً $9.5 بلین آپ کو چاہیے اپنے لونز اور لونز کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ واپس کرنے کے لیے. پیسہ سوالیہ نشان ہے کہ کہاں سے آئے گا, پیسہ واپس بھی کرنا ہے. اور یہ ایک بات کو میں ریٹریٹ کروں گا کہ پاکستان کو ابھی تک نہیں پتا کہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ پروجیکٹ انٹروڈیوس کیا گیا. نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا. نہیں جی, گورنمنٹ کو پتا کہ نہیں پتا, مجھے تو نہیں پتا, اور کسی اور پاکستانی کو نہیں پتا. شاید گورنمنٹ کو بھی پورا نہیں پتا ہو, ان کو بھی نہ پتا ہو کہ کیا وہ کر رہے ہیں. اس حد تک مسئول اور لیک آف گورننس ہے اس ملک میں کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو پولیٹیسائز کر کے رکھ دیا. لیکن اگر کسی کو نہیں پتا, ان تینوں ایسپیکٹس کو لے کے آگے بڑھ. اگر آپ کی بات بالکل درست ہے کہ حکومت کو بھی نہیں شاید کلیئرلی پتا کہ کرنا کیا ہے, تو پھر تو یہ لمحہ فکری ہے پاکستان کے لیے. میں وسیم بادامی صاحب کی طرف جانا چاہوں گی. وسیم بادامی صاحب, پھر تو وہی حال ہوگا جو سری لنکا کا پورٹ چائنا کے حوالے کر دیا 100 سال کے لیے کہ ٹھیک ہے جی آپ چلائیے, کیونکہ ہم قرضہ نہیں واپس دے سکتے تھے. تو ہم اگر قرضہ واپس نہ دے سکے تو ہم کس چیز کو ان کے سامنے رکھیں گے؟ ابھی ہم لوگوں کو قرضے کی, جس طرح شاید لطیف صاحب نے بھی فرمایا, رؤف حسن صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرمز TORs کا پتہ نہیں ہے, کلیئرلی نہیں پتا. حکومت نے پارلیمنٹ کے سامنے یہ بات نہیں رکھی ہے, تو پھر کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سکسیس کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ تو لون ہے, یہ کوئی امداد تھوڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو بالکل آپ کے شو سے پہلے کچھ اکانومک ایکسپرٹ سے بات ہو رہی تھی, ان کا بھی یہ کہنا تھا جناب پیپرا رولز میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تبدیلیاں کی گئی ہیں. ہی واز افریڈ آف دس کہ یہ چائنیز کو اس معاملے میں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. آف کورس میں کوئی شک نہیں ہے, پاک چائنا دوستی کے حوالے جو کچھ کہا گیا وہ ایک فیکٹ ہے. سی پیک ہمارے لیے گیم چینجر ہے, اور اگین یہ بات بھی صحیح ہے کہ کوئی خیرات نہیں کر رہا, ہمیں کوئی چیریٹی نہیں دے رہا, ان کا اپنا بہت فائدہ ہے, شاید ہم سے زیادہ فائدہ ہے اس لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن رول آف لا 1000 سوالوں کا جواب ہے. سپریمیسی آف پارلیمنٹ, یعنی دیکھیں ہم بھولے نا کہ یہ وہی حکومت ہے جو پچھلی حکومت پر ہر اس بات پر اعتراض کرتی تھی, چاہے وہ کیری لوگر بل ہو یا کچھ بھی ہو, کہ صاحب آپ اگر ڈکٹیٹر نہیں ہیں, آپ اگر واقعی جمہوری حکومت ہیں تو آپ پارلیمان سے بالا چیزیں کی منظور کروا لیتے ہیں. اب یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم ہو یا چائنیز کو فیورز دینے کی معاملہ, تو سارے کا سارا معاملہ اوپر ہی نہیں ہو رہا کیا؟ ایک اور بات جس پہ اکانومک ایکسپرٹس وغیرہ بہت کنسرن ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں تو ایک استعارہ بن گیا ہے نا کسی خراب چیز کا کہ جناب چائنا کا مال ہے یہ. اکانومک ایکسپرٹس آر ایکچولی کنسرنڈ اباؤٹ دی لیول آف کوالٹی. یہاں پر جو پاور پلانٹس اور باقی چیزیں لگ رہے ہیں اس پہ کوئی پراپر کوالٹی چیک نہیں ہے. اور تیسری بات, آخری بات جس طرف آپ نے اشارہ دلایا, یہ ویژولز کا بہت ڈسٹربنگ ہے. یہ وہ جناب پولیس کی گاڑی پہ چڑھا ہوا ہے, یہ ہوا وہ ہوا, اگر اس کو ابھی سے ہم نے نہ روکا یہ مصیبت بن جائے گی.
آپ یہاں کراچی کے لوگوں سے پوچھیں یہ افغان آبادیاں ہمارے لیے نو گو ایریا بن گئی تھی, کس طرح سڑکوں پر بدماشیاں ہوتی تھی اور ہم ایسے کھڑے ہوئے دیکھتے رہتے تھے یار کچھ نہیں کر سکتے اس کو ابھی روک لیں معاملے کو, ورنہ یہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا سارا سلسلہ. اور یہاں ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کو سنبھالنا اس لیے مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جس طرح رؤف حسن صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری ڈیپینڈنسی بڑھتی چلی جا رہی ہے چائنا کے اوپر. شاہد لطیف صاحب, اب جس طریقے سے ہم دھڑا دھڑ چھوٹ دیے جا رہے ہیں, انہیں ہم لوگوں نے کسٹم ڈیوٹی پر چھوٹ دی ہے 40 سال, ہم نے پورٹ بنانے کی کسٹم ڈیوٹی کے اوپر چھوٹ دی ہے 23 سال, ہم نے ملتان سکر سیکشن پہ چھوٹ دی ہے 11 بلین روپے, 11 بلین, اور سیلز سٹیل کے اوپر کی مصنوعات پر ٹیکس کی چھوٹ دی ہے ہم نے 11 بلین روپے. یہ تمام کی تمام فیکٹس فگر سامنے ہے. اتنی چھوٹ اگر پاکستانیوں کو ملتی تو غالباً ہم لوگ کافی دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے تھے اکنامکلی. دیکھیں, میں اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا, یہ جو رؤف صاحب نے بات کی کہ وہ مجھ سے اگری نہیں کرتے, ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا پہ. اگر یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, اگر یہ ذہنیت ہے, تو پھر جو چائنا کر رہا ہے وہ تو ٹھیک کر رہا ہے. ہم نے اپنے عوام میں, اپنی حکومت, اپنے ملک کے لیول پہ یہ ہرگز تاثر نہیں پیدا کرنا, اور نہ ایسا ہے کہ ہم کسی کے محکوم بن گئے. یہ دو ملکوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم کیا گوادر پورٹ بنا کے ان کی مدد نہیں کر رہے؟ ہمیں نہیں معلوم کہ ویسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے وہ کتنا فاصلہ ان کا کم ہو رہا ہے, سی روٹس میں کس حد تک کمی آ گئی؟ کیا یہ ہمیں نہیں بتانا چاہیے اپنے لوگوں کو؟ اس لیے اس طرح کی ذہنیت کا پیدا کرنا کہ چونکہ ہمارا انحصار چائنا پہ ہے لہٰذا وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے, اور اس کا نقشہ آپ نے دیکھ لیا کہ سیکیورٹی تک کے معاملے میں انہوں نے جو رولز کی وائلیشن کی, یہ اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں نے اب پھر سے وہ JF-17 کا ذکر کیا, میں اس کا چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. ہماری جب آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو اس کے اوپر جب کو پروڈکشن کی بات آئی, حالانکہ وہ لیڈ پارٹنر تھے, مگر اس کے اندر 58% حصہ پاکستان کو لے کے دیا اور 42% ہم نے چین کو دیا. یہ ہم نے کیا, یہ ہمارا ایک رول ماڈل ہے, یہ جو کانٹریکٹ ہم نے کیا. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اگر چین ہماری مدد کر رہا تھا وہ ایک فائٹر جہاز بنانے میں, تو ہم بھی ان کی مدد کر رہے تھے. ہماری جو برین تھا وہ سافٹ ویئر, جس کو آپ برین ویئر کہہ سکتے ہیں. تو یہ دونوں معاملات آپس میں ایسے ہوتے ہیں میز پر بیٹھے ہوئے جب آپ ڈسکشنز کرتے ہیں کہ کبھی بھی یہ احساس دوسری کو پارٹی کو آپ نہ دلائیں کہ ہم جناب آپ کی غلامی قبول کرنے جا رہے ہیں. یہی معاملہ ہمارا لون کے معاملے میں ہے کہ جو کمرشل لونز لیے وہ بڑی کم ریٹس پر ملا کرتے ہیں, مگر سننے میں جو آ رہا ہے وہ بڑے ہائی ریٹس پہ کمرشل لونز ہمیں دیے گئے ہیں. پھر سے ہم شاید اس احساس کمتری میں اس کا ہم شکار ہیں کہ جی جیسے بھی لون ملتا ہے لے لو. اور ایک تاثر یہ بھی پیدا کیا گیا کہ جناب وہ ہماری مدد کر رہے ہیں, ان سے ساری انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یعنی اپنی ساری چیزوں پر ہم نے خود سے ایک طرح سے کور ڈالا ہوا ہے اور اس کو دنیا کے سامنے آنے نہیں دے رہے. تو پھر ایسے ہوگا جو آپ کرنے جا رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو آپ نے سری لنکا کی مثال دی وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں ہر وہ چیز جو کانٹریکٹ میں لکھی ہے ہم نے اس کا پاس رکھنا ہے, اور دونوں ملک جو ہیں وہ ایکول لیول پہ رہ کے ہم نے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرنا ہے. یہ کبھی بھی احساس نہیں ہم دے سکتے کہ جناب ہم کسی دوسری پوزیشن میں ہیں. شاہد لطیف صاحب, میں بریک کی طرف جاؤں, بعد واپس آئیں گے. اس کے بعد یہی باتیں تمام کی تمام جو ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں, یہ باتیں چائنا کا ایک تھنک ٹینک بھی کہہ چکا ہے کہ جا کے لوکل قوانین کی دھجیاں نہیں اڑانی آپ نے, چائنیز شہری کو کہہ چکا ہے. اس کا بھی میں آپ کو ریفرنس دوں گی, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے چین کی بات کر رہے تھے, اور ہم بات کر رہے تھے کہ چینی باشندوں کو یہاں آ کر قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے, قانون کی دھجیاں نہیں بکھیرنی چاہیے. اسی حوالے سے بات کی ہے چائنا کے ایک تھنک ٹینک نے, اور سینئر ریسرچرز ہیں دو, زاؤ رونگ اور چین زیاؤ چین. یہ چونگیانگ انسٹیٹیوٹ آف فائنینشیل اسٹڈیز کے دونوں سینئر ریسرچرز ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ لوکل قوانین کی دھجیاں نہیں بکھیرنی چاہیے, اس سے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کے اندر خلل آ سکتا ہے. رؤف صاحب, آپ تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے کہ چائنا جو ہے ہمیں اس کی ضرورت ہے, لیکن کیا ہماری ضرورت بھی چائنا کو نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات پہ گھٹنے ٹیک سکتے ہیں کہ وہ ہماری وردی کے اندر موجود پولیس والوں کو اس طرح زد و کوب کرنے کی کوشش کریں, اور وہ پولیس والے جو ان کی اپنی سیکیورٹی پہ مامور ہیں؟ دیکھیے, یہ بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی جو کہ وہ ہمارے قوانین کی دھجیاں بکھیریں, جس طریقے سے اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے. یہ میں نے اس میں اپنے میں کہا تھا, اور لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ 2 پرووائزرز لگائے تھے کہ
सारी दुनिया को पता है कि हम अपने कवानीन की धज्जियां किस तरीके से बखेरते हैं. कंसिक्वेंटली हमने एक रैशनल क्रिएट किया हुआ है ना कि बाकी लोग भी फिर उत्साह लेते हैं कि आए, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनके ऊपर मनोआन अमल होना चाहिए, जो उसकी इंक्वायरी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई है, लेकिन वो बहुत मुश्किल लगता है. मैंने लफ्ज जो बात करना चाहता हूं, और ये शायद आपका जो सवाल है उसमें एक्सप्लेन हो जाए, मैंने लफ्ज महकूमियत नहीं इस्तेमाल किया था, मैंने लफ्ज डिपेंडेंस इस्तेमाल किया था. और डिपेंडेंस है किसी भी दो रियासतों के दरमियान, जो सॉवरन रियासतें होती हैं, कोई भी ताल्लुक और रिश्ता जो कायम किया जाता है वो म्यूचुअलिटी की बेसिस के ऊपर किया जाता है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी के ऊपर किया जाता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जब भी बाकी ममालिक के साथ वो रिश्ते कायम किए हैं तो वो म्यूचुअलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर सॉवरेनिटी के बेसिस के ऊपर नहीं हुआ, ये हमेशा लॉपसाइडेड रिलेशनशिप्स हुए. आज मैं थोड़ी सी 2-3 बातें आपके साथ कर लेता हूं. ये डिपेंडेंस इसलिए हो गई है कि होनी तो चाहिए थी कि इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर होता है, इक्विटी की बेसिस के ऊपर, लेकिन क्यों ये डिपेंडेंस हमें इतनी ज्यादा डोमिनेंट नजर आ रही है? वो इसलिए हुई है कि जो हमारी ज़हनियत है रूलिंग एलीट की वो महकुमाना है और वो हर चीज को पॉलिटिसाइज करके करते हैं. आज 2-3 बातें मैं आपके साथ करना चाहूंगा. मसलन जो पाकिस्तानी कंपनीज को क्या इन सारे दर्जनों कॉन्ट्रैक्ट्स में से कोई एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है? सही नंबर, और आपने उनको ये कमिटमेंट दी है जी कि हम कोई टेंडरिंग नहीं करेंगे. आपके अपने कवानीन की अटर वायलेशन है वो. सही. आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं अवार्ड कर सकती जब तक कि उसकी टेंडरिंग ना हो और आप कम से कम 3 जो हैं इनपुट्स आपके पास ना आए और फिर उनको आप इवेलुएट करें तो वो करें. तो क्या एक भी पाकिस्तानी कंपनी को टेंडर दिया है? ये आपकी कमिटमेंट है कि नहीं मिलेगा? तमाम टेंडर्स जो है वो चाइनीज कंपनीज को मिलेंगे. कानून के खिलाफ कमिटमेंट कर कैसे सकते हैं? खुद आपने की, आपने की है. नंबर 1, पार्लियामेंट के सामने ये बात रखी गई है नहीं रखी? नहीं. नंबर 2, जो रेट्स हैं जो उनको दिए जा रहे हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपके लोकल रेट से बहुत ज्यादा हैं. ठीक, उसके बारे में कोई आप नहीं बता रहा आपको कि वो रेट्स क्या हैं. तीसरा, जो लोन्स लिए गए हैं, 2 मिनट दीजिएगा, जो लोन्स लिए गए हैं उनके इंटरेस्ट रेट जो है जिसका जिक्र शायद लतीफ साहब ने भी किया है, मेरी इनपुट ये है कि एग्जॉर्बिटेंट है. ठीक है. वो 7, 7.5, 8% तक रेट्स हैं, जबकि आप बाकी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन्स आप लेते हैं वो इसके ऊपर बहुत कम करते हैं. सो चीजें जो है वो इस तरीके से आप इवेल्युएट करें कि हमारी डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर बना दी गई है. ठीक है. जो उसको जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है वो ये है उसमें आगे जा रहे हैं. ये जो है पाकिस्तान, अगर चीन इस वक्त ना होता, जो रूलिंग पार्टी है वो ये क्रेडिट लेना चाहती है कि जी चीन के साथ सीपेक करवाने वाले हम हैं, और अगर हम ना करते तो पाकिस्तान तबाह हो जाता. ये एक नैरेटिव है. ये वो महकूमाना ज़हनियत है जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि इक्विटी एंड इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर होना चाहिए, वो नहीं किया. वो हमें पता ही नहीं है कि क्या किया क्या नहीं किया. वसीम बादामी साहब, हम लोग हमेशा सीपेक की तारीफें करते हैं, ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ गेम चेंजर है जिस तरह आपने भी फरमाया, लेकिन गेम चेंजर पॉजिटिव साइड पर होना चाहिए, नेगेटिव साइड पर नहीं होना चाहिए. ये हम लोगों की पार्लियामेंट में क्यों नहीं तमाम के तमाम खर्चे और तमाम जो इन्वेस्टमेंट आई है उसके ऊपर कितना टैक्स के मार्कअप है, कितना ज्यादा इसके ऊपर वापस सूद देना पड़ेगा, ये तमाम चीजें पार्लियामेंट में क्यों नहीं आई? अमेरिका की बात कर लें, किसी और मुल्क की बात कर लें, वहां तो ये तमाम चीजें पार्लियामेंट के सामने आती हैं. पार्लियामेंटेरियंस उसको अलाउ करते हैं या अलाउ नहीं करते. हमारी पार्लियामेंट सिर्फ दिखावे के लिए, सिर्फ शो ऑफ है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि हमें अब ये इसका ताल्लुक हमारी दाखिली सियासत से बन जाता है, अगरचे हम बात चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल के जवाब में मुझे यही कहना पड़ेगा कि हमें वोट को तकद्दुस दो, पार्लियामान को इज्जत दो. पार्लियामान को इज्जत देना कब याद आती है? जब इमरान खान पार्लियामान के बाहर धरना देकर बैठा हुआ होता है. वोट का तकद्दुस कब याद आता है? जब आप नैब के केसेस में फंस जाते हैं. वरना तो शहबाज शरीफ साहब पंजाब में नहीं जाते थे, नवाज शरीफ साहब यहां पर नहीं आते थे. तो डेमोक्रेसी सिर्फ जो है वो कुछ दिखावे का नाम नहीं है, ये एक माइंड सेट है जो कि आपके एक्शन से जाहिर होता है. वो तो कभी हुआ ही नहीं है. वरना अगर पार्लियामान की कुव्वत आपके पीछे खड़ी हो तो आप बड़ा अच्छा निगोशिएट भी कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी डील भी कर सकते हैं, क्योंकि आप कह सकते हैं कि भाई मैं एक फर्द वाहिद नहीं हूं, मेरे मुल्क में जमहूरियत है, मुझे हर मामले में अपनी पार्लियामान के पास जाना पड़ेगा. लेकिन पार्लियामान की इज्जत का हम कसीदा और नसीहत उसी वक्त पढ़ते हैं जब हम खुद फंसते हैं, जिसकी वजह से जो है वो वन विंडो ऑपरेशन होता है और बाद में इस तरह के सारे मसाइल होते हैं जिस पर आप इस वक्त बात कर रही हैं. सही. तो फिर अगर हम यमन के मामले में पार्लियामेंट में जा सकते थे तो हम इस मामले में पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा सकते थे? क्या हम चूज करते हैं कि पार्लियामेंट में किस चीज पे जाना है, किस चीज पे नहीं जाना? जो दिल किया उसके ऊपर चले गए, जो दिल ना किया उसके ऊपर कहा कि ठीक है पार्लियामेंट चने बेचे.
اور دیکھیں نا یمن کے معاملے میں جب گئے تو ایک اچھی فیس سیونگ، ایک اچھا نیریٹو بلڈ ہوا نا. بات وہی ہے کہ جہاں ہمیں لگتا ہے کہ جناب کچھ اپنے معاملات بھی اس حوالے سے بہتر ہو جائیں گے، وہاں اب اگین وہی والی بات ہے. یہ یمن آپ نے چائنا کا معاملہ کی بات کی، بٹ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم بھی ایک ایسی جماعت جس کا آج کل نیریٹو ہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو، تو اس کے وزیر اعظم نے پارلیمان کو سرپاس کرتے ہوئے جناب کیوں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دیا؟ پارلیمان میں ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہو جاتی، اس کے بعد اعلان ہو جاتا اس کا، یا مسترد ہو جاتی، جاتے جاتے کیوں اعلان کر دیا؟ جب آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو میں کانسپیریسی تھیوریز پہ بلیو کرنے والا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر یہ امپریشن بنے گا کہ آپ کے ذاتی مفادات ہیں، اس لیے آپ جو ہے وہ پارلیمان کو سرپاس کر کے اپنے فیصلے کر دیتے ہیں، چاہے وہ چائنا کو سرٹن معاملات میں کچھ ریلیف دینے کا معاملہ ہو یا لیٹسٹ معاملہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا ہو. صحیح، ٹھیک ہے. اور وہ ایمنسٹی اسکیم کے اوپر بھی جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس نے کچھ سوالات اٹھا دیے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب جس کو بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی ایک نیا سچویشن کریٹ ہو رہی ہے. لیکن یہ چینی باشندے، چینی انجینئرز ہوں، جو مرضی ہو، چاہے چینی وزیر اعظم ہو یا چینی پریزیڈنٹ ہو، قانون سب کے لیے ایک برابر ہوتا ہے. میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمالیہ سے اونچی ہے، شہد سے میٹھی ہے، سمندر سے گہری ہے، لیکن قانون سے بالاتر نہیں ہے یہ دوستی. قانون کی بالادستی جب تک نہیں رہے گی تو پھر آپ ایک اور ایسٹ انڈیا کمپنی